میں ہوں اصغر ندیم سید اور آپ مجھے دیکھیں گے سمینہ پیرزادہ کے ساتھ ایک مکالمے میں. ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو دل کی باتیں تھیں. پلیز دیکھیے ضرور. اسپیک یور ہارٹ وتھ سمینہ پیرزادہ میں میرے آج کے مہمان ہیں اصغر ندیم سید، جو کہ ایک بہت ہی عمدہ پوئٹ ہیں، رائٹر ہیں، اور شاید اتنے ہی عمدہ وہ ٹیچر بھی ہیں. آج میں بہت ساری باتیں کروں گی، ایسی باتیں جو شاید ہم سب پاکستانیوں کو ہر وقت کرنی چاہیے. آئیے ملتے ہیں شاہ جی سے. شاہ جی جی آپ سمینہ کہاں ہو؟ کیسی ہیں آپ؟ میں اچھی ہوں، السلام علیکم. بھائی وعلیکم السلام. مجھے پتا چلا، میں نے کہا کہ یہ تو ونڈرفل ہے کہ آپ نے پہلے بھی انٹرویوز بہت اعلیٰ کیے، تو اب پھر سے تو میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھا. میں کہا کہ بہت ضروری ہے نا اپنے لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا. نہیں ماشاء اللہ آپ غائب کیوں ہو گئے شاہ جی؟ نہیں غائب، آپ دیکھ رہے ہو نا جو کچھ ٹھیک ہو ہے، رہا ہے. میں جانتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں آپ کی ضرورت ہے، لیکن عوام کو، آڈینس کو بھی تو آپ کی ضرورت ہے. نہیں میں حاضر ہوں. ایکچولی یہ کہ کچھ میرے ادھورے کام تھے، جس میں ناول تھے 2، ان کو مکمل کیا ہے. پھر میری بایوگرافی تھی، اس کو مکمل کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ میں نے، دوسرا جو چینلز پہ سیریلز چل رہے ہیں، سب کے اندر تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تر میں عورت کو مظلوم دکھایا گیا ہے. ہمارے پاکستان کی عورت میں بڑا ریزیلینس ہے، بہت طاقت ہے، بڑی پاور ہے. اس کا بلیور ہوں میں، اور میں آئی وٹنس بھی ہوں، اور آپ بھی ہیں. آپ نے جس طرح سٹرگل کی ہے، یا آپ کے ساتھ کے جو خواتین ہیں، انہوں نے جو سٹرگل کی اور انہوں نے سوسائٹی کو کچھ دیا، تو یہ دکھا رہے ہیں کہ عورت مظلوم ہے، اس کو مارے جاؤ، اس کو کچلے جاؤ. وہ نہ پڑھتی ہے، نہ پڑھاتی ہے، نہ کوئی کام کرتی ہے، وہ گھر میں بس بیٹھی ہوئی ہے شادی کے لیے. بھائی ہماری 70% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں لڑکیاں ہیں، اور وہ اچھے ریزلٹس دے رہی ہیں، اور وہ زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ان کا مسئلہ شادی نہیں ہے، ان کا مسئلہ ان کی آئیڈینٹی ہے. سو جب کوئی مجھے یہ کہے گا کہ آپ خواتین کو اس طرح پورٹری کرو، تو میں کروں گا، میں مگر یہ لکھوں کیوں گا. ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ شفٹ کس طرح ہو گیا؟ یہ شفٹ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ ٹول تھا، اچھا. اور یہ گلوبلائزیشن کی بھی ایک برانچ تھی کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے، آپ نے فیشن انڈسٹری بیچنی ہے، آپ نے کپڑا بیچنا ہے، آپ نے میک اپ اور باقی چیزیں. تو اس کے لیے ان کو ایسی ہی پروڈکٹ چاہیے جس میں سجے سجائے لڑکیاں، سجی سجائی مائیں، سجے سجائے باپ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دیں، اور کنٹینٹ بے شک کچھ نہ ہو، وہ ایشوز نہ ہو. ایشو ایک ہے کہ کسی کی منگنی ٹوٹ رہی ہے، کسی کی منگنی ہو رہی ہے، کسی کو ڈیورس ہو رہی ہے، کسی کا ڈبل افیئر ہے، کسی کو یہ مورلیس. میں کوئی، لیکن یہ آپ نہیں سمجھتے کہ چونکہ آپ جیسے رائٹرز جو ہمارے آئی تھنک حسینہ آپا ہیں، آپ ہیں، امجد اسلام امجد صاحب ہیں، اور آئی تھنک بانو قدسیہ صاحبہ، وہ بھی کنارہ کش ہو گئی ہیں، گھر میں ہی رہ گئیں، وہ بھی لکھنا بند کر دیا. تو وہ ایسے جتنے رائٹرز ہیں، اگر وہ آگے نہیں آتے اور وہ اپنے جیسے لوگوں کو نہیں ٹرین کرتے جو اس سوچ کے ساتھ تھے، تو آٹومیٹکلی وہی سوچ حاوی ہو جاتی ہے نا جو چینلز کی مارکیٹنگ کی سوچ ہے. لیکن اس میں رائٹر کا جو رول ہے نا، آپ جانتی ہیں کہ پروڈکشن ہاؤس جو ہے وہ رائٹر کو کال کریں گے یا اس کے پاس آئیں گے تو رائٹر جائے گا نا، لیکن خود سے تو رائٹر نہیں جا سکتا کہ لو میں آ گیا ہوں اور مجھ سے لکھوا لو. اس طرح تو نہیں ہوتا. سو اس اینڈ پہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جگہ دے دی کہ ٹھیک ہے نہیں، ہم مجھے پیچھے ہٹ گئے؟ اور مجھے انہوں نے آفر ہی دینی چھوڑ دی. اوکے، کیونکہ آپ کویسچن کرتے ہوں گے نا. کویسچن تو کیا کرتا ہے آدمی نا. دیکھیے مجھے ساری زندگی میں نے ایک کام کیا، ایک سوچ نظریے کے ساتھ، پروگریسو تھاٹ کے ساتھ. اب میں اس سے شفٹ تو نہیں کر سکتا نا. مجھے معلوم ہے سوسائٹی کیا ہے، سوسائٹی میں کتنے تضادات ہیں، سوسائٹی میں پولیٹیکلی اورینٹیشن کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بدلاؤ آ جائے گا کہ میڈیا واقعی ریپرزینٹ کرے گا ہمارا جو آج کا ماحول ہے؟ میرا خیال ہے، آئی ایم ہوپ فل، بیکاز کہ جب آپ ایک مال بیچ کے تھک جاتے ہیں
اور ویور بھی اب ایک طرح سے ہٹ رہا ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کو خیال آئے گا کہ کنٹینٹ جو ہے اور انٹلیکچولی جو گرومنگ ہے وہ سوسائٹی کی ضروری ہے. ویسے مرد اتنا ڈرتا کیوں ہے کہ عورت اگر اپنے پیر پہ کھڑی ہو جائے گی اور اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اور اس کی اپنی سوچ ہوگی اور اس کی اپنی اسپیس ہوگی, اپنا ذہن ہوگا, اس سے کیوں ڈرتا ہے مرد؟ سبینہ, اگر یہ کوئی سوچے کہ عورت کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, گھر چلا سکتی ہے, آفس چلا سکتی ہے, تو وہ تو ہیلپنگ ہینڈ ہے, وہ تو آپ کی طاقت ہے, وہ آپ کی کمزوری نہیں ہے. تو عورت فیملی کی طاقت ہے, کمزوری نہیں ہے. میری اپنی 2 بیٹی ہیں, میری طاقت ہیں. وہ اپنی ایجوکیشن کے بعد وہ اس طرح انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں تو میرے بچے جو ہیں وہ اتنا کچھ کر کے تو آ رہے ہیں, تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد کے ڈرنے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ مردانہ سوسائٹی رہے, عورت کو پیچھے رکھا جائے, مظلوم سمجھا جائے, بنایا جائے, جب چاہا تھپڑ مار دیا, جب چاہا ڈیورس دے دی, گھر سے نکال دیا. تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اور ان کے سارے اب اس میں ان کے خوف کا مجھے نہیں معلوم, مگر ان کی تعلیم اور تربیت کا قصور ضرور ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ دنیا میں عورت جو ہے اس نے کہاں 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 ایکسل کیا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری خواتین نے, یہ تو انہوں نے اپنے زور بازو سے بنوایا ہے. کسی نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے تو یہ آزادی نہیں تھی, کسی نے پلیٹ میں رکھ کے تو ان کو سروس نہیں دی. انہوں نے اپنے نمبر لیے ہیں, اپنی ڈگریاں لی ہیں اور کمپیٹ کیا ہے, اور کمپیٹ کر کے وہ ہائر جگہ پہ آئی ہیں یا آ رہی ہیں. یہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ, یہ کون لوگ ہیں جو سوسائٹی کا جو مزاج ہے یا اس کی جو سوچ ہے اس کو اس طرح اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں, اسے بدل دیتے ہیں؟ یہ بالکل آپ کی بہت اچھی بات ہے. اس میں جو سمجھ رہا ہوں, ایک تو وہ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں. اچھا, وسائل ہیں. مثلا خواتین کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں. وہ چند خواتین ہیں جن کے ہاتھ میں وسائل ہیں. تو ایک تو وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا, جو ان کے مارکیٹنگ ٹولز ہیں وہ بھی ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہر چیز کو مینوپولیٹ کرو, ہر چیز کو آپ اپنی مرضی سے موو کرو. تو اس میں پھر وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈر بھی جاتے ہیں, ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ کہیں یہ خاتون آگے نہ آ جائے, ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ یہ کمپیٹ نہ کر جائے. لیکن آپ تو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, تو آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ جو نظام تھا, جس خطے میں ہم نے پاکستان بنایا ہے, یہ تو پدرشاہی نظام میں نہیں تھا. یہاں تو پدرشاہی نظام نہیں تھا, یہاں تو عورت کی توقیر, عزت تھی, ایک منزلت تھی اور برابری تھی. یہ تو اسلام کی وجہ سے تھی نا. لیکن اس میں یہ دیکھو, یہ جاگیردارانہ فیوڈل سماج تو تھا. یہ تو آپ نے بھی کام کیا ہے جن سیریلز میں, تو آپ کو بھی رول ایسے اسٹرانگ ملے تھے جس میں آپ نے دکھایا کہ اس طرح کے فیوڈل نظام کے اندر ایک عورت اپنی وائس کیسے بلند کرتی ہے. یا آپ کو معلوم ہوگا کہ راجے راجواڑے تھے, ٹھیک ہے, پورا بر صغیر جو تھا اس کی ہسٹری راجوں اور راجواڑوں کی تھی, اس سے پہلے مغل تھے وغیرہ وغیرہ. تو جو اس کے جڑیں تھیں وہ تو اسی میں تھیں, فیوڈل سسٹم میں تھی. تو اب آ کے تعلیم آ گئی, انگریز کے آنے کے بعد شعور تھوڑا آیا, ادھر سے انٹلیکچولی فلسفہ آیا, نفسیات آئی, ہسٹری کا نالج آیا, لٹریچر آیا. خواتین نے تو پچھلی صدی میں تو لکھنا کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی, باپ کے نام سے لکھتی تھیں یا بیٹے کے نام سے لکھتی تھیں. تو یہ تو 20th سینچری کا کام ہے. پھر 21st سینچری میں تو عورت نے کریٹیوٹی میں کسی سے نہ پہلے کم تھی نہ اب کم ہے. تو اس لیے اب زمانہ ظاہر بدل گیا ہے. لیکن پھر بھی جو آپ کا سوال ہے کہ وسائل اب بھی مرد کے پاس ہے, کہ جائیداد کی ملکیت بھی اس کے ہولڈ میں ہے اور چیزوں کے نام بھی اس نے اپنے نام پہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے, ابھی عورت کو ایک اور سٹرگل میں جانا ہے جب انٹرپرینورشپ
اور سرمایہ داری نظام میں وہ اپنی جگہ بنائے، خود کفیل ہو، خود کفیل بھی ہو، اور اس کے نام پہ فیکٹریاں بنے یا اس کے نام پہ ادارے بنے، تو یہ ایک اگلی منزل ہے۔ تو ماں کے سارے کام میں کرتا تھا۔ اچھا، ماں مجھے جو سودا سلف سارا میں لیتا تھا، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اس میں سے پیسے کاٹتا تھا۔ آپ ایسے کیسے بن گئے؟ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ ہاں مجھے ہمارے جاننا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کے گھر کا ماحول۔ میں ملتان میں پیدا ہوا، اور میری جو ابتدائی تعلیم ہوئی اچھے استادوں کے ہاتھ، اس میں پروگریسو تھاٹ کو میں نے فالو کیا، اور ترقی پسند تحریک ہمارے ادب کی بہت ڈومیننٹ تحریک رہی ہے، ابھی بھی ہے، ظاہر ہے ترقی پسندی تو ایک سوچ ہے۔ اچھا، اب اس میں ضروری نہیں کہ آپ مارکسسٹ ہوں، ضروری نہیں آپ سوشلسٹ ہوں، ترقی پسندی ایک سائنٹیفک اپروچ کا نام ہے۔ سو سبتی حسن صاحب مرحوم، فیض صاحب، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے تھاٹ کو فالو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ آئے ہمارے سینئرز، ان کو پڑھا، تو اس کے پڑھنے سے پھر آپ میں جو تبدیلی آتی ہے، پھر جو آپ جس ڈسپلن میں آپ جاتے ہو، مثال کے طور پر فکشن کے ہم اسٹوڈنٹ ہوئے، پوئٹری کے اسٹوڈنٹ ہوئے، تو بہت کچھ سیکھا، اور عالمی سطح پر ادب میں جو کچھ لکھا گیا پھر اس سے ہم متعلق ہو گئے۔ تو پیبلو نرودا ایک بہت بڑا نوبل لاریٹ ہے، وہ لڑا باقاعدہ چلی کی جنگ میں، اور جنگ آزادی اس میں، جیسے فیض صاحب کافی اسٹرگل کی، تو یہ ہمارے رول ماڈلز تھے۔ اور آپ نے تو انٹرویو کیا تھا احمد فراز کو بھی، ہمارے دوست تھے، تو یہ لوگ تھے جو ظلم کے خلاف یا کسی ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، یا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ طبقاتی سماج کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی ایک وسائل والے کے پاس رہے۔ تو بس یہی باتیں ہیں جو ہمیں بدلتی ہیں یا کسی کو بھی بدلتی ہیں۔ بچپن میں آپ کیسے تھے؟ اب ایک چھوٹے گھرانے کا جیسے بچپن ہوتا ہے، لیکن ہمارے وقت میں پیسہ روپیہ جو تھا نا، وہ تو ہوتا نہیں تھا۔ آپ کے ابو کیا کرتے تھے؟ وہ ایک فیوڈل، 3-4 فیوڈل تھے، ان کے وہ مینیجر تھے، اچھا، تو ان کی بڑی زمینیں تھیں ان فیوڈلز کی، تو وہ ان کا کام دیکھتے تھے، اور ہم خوش اس لیے تھے کہ ہمیں بہت بڑی حویلی ملی ہوئی تھی، بہت فراوانی تھی کھانے پینے کی چیزوں کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب کچھ زمینوں سے آتا تھا اور چیزیں ہوتی تھی، تو وہ اس طرح تو بچپن بہت اعلیٰ کتنے گزرا۔ بہن بھائی تھے؟ ہم 5، میں بڑا تھا، تو میری زیادہ ذمہ داری پھر ماں کے ساتھ تھی، تو ماں کے سارے کام میں کرتا تھا۔ اچھا، ماں مجھے جو سودا سلف سارا میں لیتا تھا، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اس میں سے پیسے کاٹتا تھا، تو میں عیاشی کر لیتا تھا، تو باقی تو ماں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اس نے اپنا بھتا تو لیا ہے، یہ کھا پی کیا ہے۔ تو خیر اس میں یہ تھا کہ بہن بھائی، دو بہنیں تھیں، ہم 3 بھائی تھے، تو سب پڑھے، سب ماشاءاللہ اپنے اپنے بڑے اچھے اس میں گئے ڈسپلنز میں۔ کس کو شوق تھا کہ بچے پڑھے؟ امی کو یا ابو نہیں، کو؟ والد کو، والد کو۔ امی کو بھی ظاہر تھا، ہاں، ہماری ممی بھی اسکول پڑھی ہوئی تھیں، اچھا، اس زمانے میں بہت کم خواتین اسکول جاتی تھیں، لیکن وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، پڑھ کے آئی تھیں، تو ان کو تو ظاہر تھا ہی، لیکن والد صاحب کو بہت زیادہ تھا، کیونکہ والد صاحب زیادہ پڑھ نہیں پائے تھے، کیونکہ گاؤں سے کوئی 20 میل پہ اسکول تھا ان کا، اچھا۔ صبح جانا شام کو واپس آنا، تو ظاہر ہے اس چکر میں وہ زیادہ آگے نہ گئے، لیکن پھر انہوں نے ہم سب کو ہر طرح کا ڈاکٹر بنایا، میرے بھائی کو، میں آپ کے سامنے ہوں، ایک بہن لائر بنی، ایک پروفیسر بنی، تو اس طرح ہم سب بڑے اچھے۔ اور بیٹے اور بیٹیاں برابر تھے؟ ہاں، کسی نہیں، آپ کے میری دونوں بہنوں نے اعلیٰ تعلیم پائی، میری ایک بہن لائر ہے اور ہیومن رائٹس کی لائر ہے، جو فری کیس کرتی ہے، لیتی ہے، اور جس نے بڑے بڑے کیس کیے ہیں ملتان میں، زہرا سید، وہ بہت آگے گئی ہے، اور اس نے مظلوم عورتوں کے کیس ڈگ آؤٹ کیے ہیں، اور کر کے تو وہ کورٹ تک لائی ہے، ان کو انصاف دلوایا ہے، تو اس طرح سے اس کی ایک سٹرگل ابھی بھی ہے، وہ چل رہی ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ سسٹم اتنا انفیئر کیوں ہے؟ ہاں، یہ اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں
تو ہمیں پھر بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایون یورپی معاشرے بھی، ایون افریقی معاشرے بھی، اگر آپ سب کو دیکھیں تو یہ تفریق ہمیشہ رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کی سوچ تھی کہ یہ انفیئرنیس کو سمجھنا اور فیل کرنا، یہ چھوٹی عمر سے ہے یا ٹین ایج میں آ کے ہوا؟ یہ ٹین ایج میں ہوئی، جب میں نے مثال کے طور پر ہمارا جو فکشن ہے نا، ہاں اس نے ان ساری طبقاتی خرابیوں کو نا بہت اچھی طرح لکھا ہے۔ یہ بات دیکھنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو رشینز ہے، جیسے ٹالسٹائی ہے، ترگنیف ہے، چیخوف ہے، وہ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے سماج کو، ٹھیک ہے، ان کا ریفلیکشن بھی آ رہا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں پریم چند جیسا رائٹر تھا جس نے عورت کے اوپر ظلم کو لکھا، نہ صرف ایک جگہ نہیں، کئی جگہ۔ پھر منٹو آپ کے اور سامنے ہے، عصمت چغتائی، عصمت چغتائی آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد غلام عباس ہے، احمد ندیم قاسمی ہے، قرۃ حیدر ہے، خود قرۃ الحنر تو پھر ہاں بالکل بہت ہاں اس میں آ گئیں۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت لوگ تھے جنہوں نے اس سماج کو اور اس کی ڈائنامکس کو اور ڈائلیکٹکس کو سمجھا اور سمجھ کے لکھا۔ تو اس کی بنیاد پر تبدیلی آئی جو آنی چاہیے تھی۔ تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ لڑکیوں کے اسکول کھلے، لڑکیاں کالج، لڑکیاں اب یونیورسٹی، لڑکیاں اب اوپر، لڑکیاں اب ملک سے باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ سارا ایک انقلاب۔ اچھا، جو لوگ یہ اسٹیٹس کو بدلنا نہیں چاہتے، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے جب لوگ بدل رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، وہ ان کے ہاں ایک منافقت ہوتی ہے۔ منافقت اس طرح کی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہ روپ بدل دیتے ہیں، اور وہ یوں شو کرتے ہیں وہ آر دا لبرلز، وہ آر دا پروگریسوز، لیکن اندر سے نہیں ہوتے۔ یہ بھی بڑی لڑائی رہی ہے، جدوجہد رہی ہے کہ جو لوگ اوپر سے لبرل ہیں، اپنے گھر میں وہ کنزرویٹو ہیں، اپنی بچیوں کے ساتھ وہ ان کا سلوک کچھ اور ہے، باہر آ کے وہ بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کنٹراڈکشن رہی ہے۔ اور لیکن آپ کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جب یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا، وہ جن میں تو گنجائش ہوتی ہے خود کو بدلنے کی تو وہ بدل جاتے ہیں، تو جن میں نہیں ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت اچھے طریقے سے کہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو یہ جو اڑ جاتے ہیں پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن جو بدل لیتے ہیں خود کو، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا بدلتے ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو صحیح سوچ ہے، یار اپنی بیٹی کو آزادی دینا، یا اپنی بیٹی کو ذرا، یا اپنی بہو کو تو، یا بیوی کو، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ٹیلنٹ ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے، تو پھر بدل بھی جاتے ہیں کچھ۔ اچھا، یہ ایک نیا ایک آج کل مجھے سننے کو ملتا ہے لفظ لبرل فاشزم، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایکچولی یہ بھی ایک طرح کا جوابی وار ہے، جیسا وار لبرلز نے کیا ان لوگوں پہ کہ جو ایک خاص سطح کی سوچ کے ساتھ فاشزم پھیلاتے ہیں، یا ایک سوچ ایسی رکھتے ہیں کہ دوسری تمام لوگ جو سوچ رہے ہیں ان کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں یا ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی دی ہوئی اصطلاح ہے۔ دیکھو، جو فاشسٹ ہے پھر وہ لبرل نہیں ہے، دیکھو کنٹراڈکشن ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ فاشسٹ تو فاشسٹ ہے، بالکل، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا، نہ وہ پھر لبرل ہے نہ وہ کوئی کچھ اور ہے، وہ از جسٹ اے فاشسٹ۔ اور فاشسٹ وہ ہوتا ہے جو دوسرے پہ حملہ بھی کرتا ہے، جو دوسرے کو تسلیم بھی نہیں کرتا، اور جو ایکسس کرتا ہے اور اس کے رائٹس کو یوسرپ کرتا ہے، وہ فاشسٹ ہوتا ہے۔ اور جو اپنی خیالات کو زبردستی مسلط کرتا ہے۔ تو لبرلز اگر لبرلز ہیں تو وہ تو ایسا نہیں کریں گے، سمپل سی بات ہے۔ تو یہ سیلف کنٹراڈکٹری ہے کہ وہ فاشسٹ بھی ہے تو پھر لبرل بھی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ لبرل ہے تو فاشسٹ نہیں ہوگا، فاشسٹ ہے تو لبرل نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے یہ اخباری اصطلاح ہے، اور انہوں نے یوں استعمال کی ہے کہ جو لبرلز ہوتے ہیں یا اگر ہیں کوئی اس طرح کے، تو وہ اپنی رائے تھوپتے ہیں اور وہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے۔ کچھ اس طرح کی انہوں نے یہ اصطلاح۔ آپ محسوس کرتے ہیں جو میڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے یہ لیک آف نالج ہے، اگنورنس ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ لوگ لکھ رہے تھے
تو آپ کی ورکشاپس ہوتی تھیں کہ آپ نے میڈیا میں جا کر کیا کیا نہیں کہنا. یہ سچ ہے کیا؟ بالکل آپ سچ کی ہے، ہوتی تھی بالکل ہوتا، ورک سب شاپ ہوتا تھا، میں بتا کہ دیتا ہوں. عورت کو تھپڑ نہیں مارنا، آپ کے سامنے ہے ہی ہے، نا، آپ نے ہمارے ساتھ کام وائلنس کیا ہے، نہیں، ہاں وائلنس نہیں دکھانا. آپ کے سامنے ہے، ہم جی نے کام کیا ہے، جی ہمارے اسکرپٹ آپ نے دیکھے ہیں، کبھی ایسا کام ہم نے نہ سوچا نہ کیا. تو یہ لیک آف نالج ہے نمبر ایک. اور ایک بھیڑ چال ہے کہ پیسہ، ایزی منی، کہ آپ اینکر ہو گئے، آپ کو اور آپ نے پڑھا نہیں ہے، اب آپ جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی کہتے جاؤ اپنی آواز کے زور پر یا کسی وجہ سے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن کا دور ہے، یہ نالج کا دور نہیں ہے. تو نالج ایک اور چیز ہے، انفارمیشن ایک اور چیز ہے. آج کے بندے نے، انسان نے انفارمیشن پہ تو قابو پا لیا ہے کہ اس کو ہر چیز پہنچ رہی ہے، پر نالج اس تک نہیں پہنچ رہا. لیکن انسانوں کی دماغ کی جو غذا ہے وہ نالج ہے، نالج ہے ہے نا. بیسیکلی. تو پھر اگر انفارمیشن ہی دیتے رہیں گے تو انسان کیسے بنیں گے پھر؟ تو یہی تو ہو رہا ہے کہ ایک جتنے ٹاک شوز ہو رہے ہیں، ہاں جتنے تھاٹ لیس ہے سارا. تو کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہیں اتنے بڑے چینلز ہیں 24 آور چل رہے ہیں، کبھی وہاں کوئی انٹلیکچوئل بیٹھا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے صحافی بیٹھے دیکھے ہوں گے، آپ نے سیاستدان بیٹھے دیکھے ہوں گے. انٹلیکچوئل کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس تاریخ کا شعور ہو، جس کے پاس لٹریچر کا شعور ہو، جس کے پاس فنون لطیفہ کا شعور ہو. ٹھیک ہے نا، یا آپ بالکل. ان لوگوں میں رہتی ہیں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو وہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے. جو گوگل پہ چیزیں سرچ کر کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے. اس کی ایکسس ہے انٹرنیٹ پہ، اس کی ایکسس ہے چیزوں پہ، وہ نوٹ کر لیتا ہے. لیکن میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ انٹلیکچوئل سے خوفزدہ ہوتا ہے ڈکٹیٹر، انٹلیکچوئل سے خوفزدہ ہوتا ہے آپ کا جاگیرداری نظام، بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ اس کو بالکل ٹھیک، ڈکٹیٹر کو بھی بالکل ٹھیک. آپ للکارتے ہیں اور جاگیرداری نظام کو بھی آپ للکارتے ہیں. لیکن ڈیموکریسی کیوں خوفزدہ ہے انٹلیکچوئل سے؟ ڈیموکریسی ایکچولی کیا ہے؟ پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ جو آپ نے کہا نا واقعی خوفزدہ انٹلیکچوئل سے اس لیے ہیں، قریب نہیں آنے دیتے کیونکہ خود کے پاس علم نہیں ہے، خود کے پاس وہ چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دور ہی رہیں تو اچھا ہے تاکہ ہماری مناپلی رہے. ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات وہ جو آپ نے کی کہ ان کا جو ایک سوچ ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ ہے آج میں. وہ تاریخ کے جڑوں میں نہیں جھانک رہے، وہاں سے سوچ نہیں لے کے آ رہے. سوچ ہے سامنے کی کہ ایک کمرشلائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو وہ ڈے ٹو ڈے منافع کے اندر اپنے آپ کو کیپٹلزم ہو گیا، کیپٹلزم کہہ لیں آپ اس کو، گلوبلائزیشن کا ٹول کہہ لیں آپ اس کو. تو اس لیے وہ قریب نہیں آنے دیں گے کسی کو بھی. کیوں کہ اگر انٹلیکچوئل روز رات کو بیٹھ گئے تو وہ تو قوم کو بدل دیں گے، وہ تو آڈینس بدل دیں گے، وہ تو آپ کا ویور بدل دیں گے. تو اگر ویور بدلا گیا تو انہیں کون سنے گا؟ انہیں تو پھر کوئی نہیں سنے گا. انہوں نے اپنے جیسا ویور بنایا ہے جو ان کی محدود سوچ کے مطابق ہے، جو مائنڈ لیس ہو، جو ہو تاکہ ان کی دکان چلتی رہے. جی مجھے یاد ہے کہ ہم یہ بہت ذکر کرتے تھے ضیاء اللہ کے زمانے میں کہ مائنڈ لیس سنیما ہونا چاہیے، کوئی سوچ کے. ہاں اور ہوا یہ، اور وہ سنیما ڈوبا، آپ کے سامنے ڈوبا. اور مائنڈ لیس اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ قوم کوشچن نہ کرے. لیکن کب تک؟ بس یہ ہے ایک سوال کہ جو اچھا بدقسمتی سے جو ایجوکیشن ایک سطح پہ دی جا رہی ہے وہ بھی کوئی اتنی طاقتور نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی تبدیلی آئے گی. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ آخر کب تک آپ ایک چورن بیچیں گے؟ چورن کس حد تک بیچیں گے آپ؟ لازمی بات ہے کہ آپ کو جینوئنلی پڑھے لکھے لوگ، نالجبل لوگ، تھاٹفل لوگ لانے پڑیں گے. اور ہیں ہمارے ہر کیڈر میں بڑے بڑے سوچنے والے پڑے ہیں. جو ہے نا دیکھیں وہ ایک بے چین چیز ہوتی ہے. اس بے چین چیز کو چین نہیں آتا جب تک وہ کچھ لے نہ لے اضطراب کی وجہ سے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹرز پہ، تھنکرز پہ، پوئٹس پہ زیادہ ذمہ داری ہے اس وقت ہمیشہ بنسبت اس کے کہ جب پاکستان بنا تھا تب تھی؟
تب بھی تھی, اب بھی ہے, کیونکہ لیکن آپ کو زیادہ نہیں ہے, زیادہ کیونکہ اب ہے, میڈیا اتنا زیادہ ڈیولپ ڈیولپ ہو گیا. آپ کی بات صحیح ہے. اس کے انفارمیشن کتنی زیادہ ہو گئی ہے, اور اس میں سے صحیح سوچ کو پکڑنا, صحیح بات کو سمجھنا, سچ کو, حق کو دیکھنا اور سننا, یہ بات صحیح ہے نا, آپ نے کی, زیادہ ذمہ کہ داری اب زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ جو انہوں نے ایک اپنا میڈیوکریٹی, سب اسٹینڈرڈنیس پیدا کر دی ہے, اس کو مٹانا ہے ہم نے. ہم سے مراد سب رائٹرز, لکھنے والے, آپ جیسے لوگ جو فنون لطیفہ کے فیلڈ میں ہیں, میدان میں ہیں. اور تھریٹنڈ تو ہم اور آپ ہیں, بیکاز ہمارا فنون لطیفہ خراب ہو رہا ہے, ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا. They have nothing to lose. اور سب سے جو زیادہ ینگ لوگ ہیں وہ ہماری میجورٹی میں ہیں. بالکل ہیں, بالکل ہیں, ان میں پاور ہے, اور ان کو یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ اپنے ساتھ ملا کے. اچھا, اب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسپارک ہے بچوں میں, کہ وہ ان کو تمیز ہے, شعور ہے, غلط اور صحیح میں, نالج میں اور انفارمیشن میں, کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ آپ کے اسٹوڈنٹس میں ہے یہ اسپارک؟ ہے, بالکل ہے. اور یوتھ جو ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے چیزیں مل جاتی ہیں. اگر کوئی اس کو صحیح دھارے پہ لانا چاہے تو لا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان یقیناً کویسچن بھی کرتے ہیں, تبدیلی بھی لائیں گے, اور ان کے اندر سپارک تو ہے ہی. بیکاز یوتھ جو ہے نا, دیکھیں, وہ ایک بے چین چیز ہوتی ہے. اس بے چین چیز کو چین نہیں آتا جب تک وہ کچھ لے نہ لے, اضطراب کی وجہ سے. تو میں دیکھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ ایک خاموش انقلاب ہے جو اس وقت ہے, یہ انہوں نے آ جانا ہے, اور انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, یہ ضرور ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے. جب آپ بچے تھے آپ کیا خواب دیکھتے تھے؟ ظاہر ہے خواب تو دیکھے ہم نے, اور لیکن اس زمانے میں ایک زندگی بہت محدود دکھائی دیتی تھی. لگتا تھا کہ بس یہ چند چیزیں مل جائیں تو ہم مطمئن ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑا میدان, بہت بڑا سمندر زندگی کا ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا, ایک محدود سی زندگی. لیکن یہ ضرور تھا کہ کچھ کرنا چاہتے تھے. میں لکھنا چاہتا تھا, اچھا, اور لکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ, چھوٹے رسالے, چھوٹے اخبار, چھوٹے جو بھی. تو یہ کہاں سے سوچ آئی تھی کہ میں لکھوں؟ یہ پڑھنے سے آئی. گھر میں 4 کتابیں پڑھ لیں, کچھ چیزیں دیکھ لیں, تو کچھ لوگوں سے باتیں سن لیں, کچھ اچھی محفلیں دیکھ لیں, تو فیل ہوا کہ کچھ لکھنا چاہیے, یا لکھنا بھی ایک. تو کیا کوئی ڈائری لکھتے تھے؟ نہیں, ڈائری یا چھوٹا سا آپ کا کوئی جرنل تھا؟ نہیں, میں بچوں کے رسالوں میں لکھتا تھا. بچوں کے رسالوں میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو والدہ سے سنی تھیں, جو خالہ سے سنی تھیں, ان کو ریپروڈیوس کر کے, تو وہ اس میں کبھی کوئی چھپ جاتی تھی, کبھی نہیں چھپتی تھی. پھر اخبار آ گئے, پھر اخباروں میں بھیجنا شروع کر دیا, پھر لکھنا شروع کر دیا. تو اس طرح ایک اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے. پھر کالج میں ایسے موقع. پہلی یاد کیا ہے آپ کی؟ آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا چیز آپ کو یاد آتی ہے آپ کی 2 سال کی, 3 سال کی عمر کی؟ گلیاں تھیں چھوٹا سا محلے کی, یا ہمارے دادکے میں کھیت تھے اور کھجوروں کے باغ تھے. تو کھجوروں کے باغ کو دیکھنا ایک بڑا تجربہ ہے, بہت اعلیٰ تجربہ ہے. پھر جب اس میں ساون میں کھجوریں لگتی ہیں, پھر اس کو دیکھنا, وہ میرا بچپن ان میں. کھجوروں کا جب رنگ بدلتا ہے, وہ رنگ بدلتا ہے, خود چڑھ کے پھر ان کو پک کرنا. تو ایک تو وہ باغوں کا تجربہ کہ اس زمانے میں باغ ہوتے تھے, اور آپ کے اپنے نہ ہوں لیکن آپ دوسروں کے باغ میں بھی وقت گزار سکتے تھے. تو ایک تو بچپن اس طرح کا. جو شہر کا بچپن ہے وہ گلیوں کا ہے, محلوں کا ہے, اور وہ بھی بڑا عجیب ہے. ایک گلی سے دوسری جڑی ہوئی ہے, دوسری سے تیسری جڑی ہوئی. کوئی کھیل کھیلتے تھے؟ کھیل سارے کھیلے ہیں, پتنگ اڑانے سے لے کر ہمارے دیسی کھیل ہوتے تھے. پٹھو گرم ہے, یا گیند کے ساتھ ہے, یا کنچے کھیلنا, یہ سارے. آپ شرارتی تھے؟ انہیں وہ کھلنڈرا تھا. شرارتی تو کیا کہہ سکتے ہیں کیا ہوتی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ نچلے نہیں بیٹھتے تھے. مطلب ہر وقت اس سوچ میں ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں, کچھ نہ کچھ کھیلیں. ڈانٹ پڑی کبھی؟ تو ڈانٹ کیا, ماریں پڑی ہیں.
اور مجھے کیا یاد ہے کہ میں بھی چھوٹا سا تھا تو گھر میں ریڈیو آ گیا. اس زمانے میں ریئر ہوتا تھا کہ کسی گھر میں ریڈیو، اور ریڈیو بجلی کا ہوتا تھا. تو جو ہی بابا والد صاحب نکلتے تھے میں آن کر لیتا تھا. ریڈیو سیلون میں بڑے کمال کے گیت آتے تھے تو وہ سارا دن میں سنتا تھا. تو جب بابے کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو میں بند کر دیتا تھا. وہ بھی بڑے تیز تھے، وہ آ کے ریڈیو کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو ریڈیو گرم ہوتا تھا. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ ریڈیو چلا ہے اچھا. کیونکہ بجلی کا تھا. تو بہرحال پھر مارے اشارے سے زندگی کا حصہ ہے تو چلتا رہتا ہے. اچھا ہے. اچھا. ہاں کبھی روئے آپ؟ اب رونا بھی تو زندگی کی ایک حقیقت ہے، اور رونے کے تو خیر فلسفے ہیں کہ آپ رو لیں گے تو کیتھارسس ہو جائے گا. آپ کو کب روئے تھے بہت زیادہ؟ بہت بہت جگہیں آتی ہیں، بہت جگہیں. میری بیوی فوت ہو گئی تھی تو بہت